اسرائیل کا گراؤنڈ آفینسو اس وقت غزہ میں جاری ہے جس میں ٹینکس اور انفینٹری شامل ہے۔ سب سے بڑا کوسچن یہ پیدا ہوا کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل کے ساتھ اپنے ملٹری ٹائز، اکنامک ٹائز کو ریوزٹ کرے گی؟ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ کیوں یہ ضروری ہے اس وقت۔ غزہ کے اندر 65,000 سے زیادہ پیلسٹینینز انکلوڈنگ ویمن اینڈ چلڈرن ان کو شہید کر دیا گیا۔ 2 ملین غزنز جو ہیں وہ اس وقت ڈسپلیسڈ ہیں۔ پورے کا پورا انکلیو جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل، سکولز، گھر، مساجد اور دوسرا جو کمرشل انفراسٹرکچر ہے اس کو سسٹمیٹیکلی اسرائیلی فورسز نے ٹارگٹ کر کے تباہ کر دیا۔ اس وقت جو سچویشن پریویل کر رہی ہے ایٹ دی یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی، اس میں مختلف ممالک اس وقت ایک کے بعد دوسرا ملک UNGA کے اندر جو سپیچز کر رہے ہیں اس میں اسرائیل کی جو آفینسو ہے غزہ کے اندر اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جو موسٹ آف دا US ایلائز ہیں انکلوڈنگ UK، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور پورٹوگل، انہوں نے پیلسٹینین اسٹیٹ ہوڈ کو تسلیم کر لیا۔ یہ جو گروئنگ نمبر آف اسٹیٹس جو ریکگنائز کر رہی ہیں اس کی وجہ سے پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنی سپیچ کے اندر جو انہوں نے UNGA میں کی خاصے ناراض نظر آئے۔ انہوں نے انفیکٹ ان ممالک کو کنڈیم کیا کہ آپ نے اس اسٹیٹ کو کیوں تسلیم کیا۔ UN چیف انٹونیو گترس نے یہ کہا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ایک آرڈر ایشو کیا تھا، رولنگ ایشو کی تھی غزہ کے اوپر 2024 میں۔ انہوں نے کہا کہ اس کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے کیونکہ غزہ کے اندر اس وقت جو اموات ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہیں، اس میں بچے، خواتین شامل ہیں۔ فارم منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب جو کہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان کے دس از ناٹ ٹائم فار ورڈز بلکہ ایکشن کا وقت ہے۔ غزہ اس وقت ایک قبرستان بنا ہوا ہے۔ ٹرمپ اس کے بعد پاکستان، سعودی عربیہ، UAE، قطر، ایجپٹ، جارڈن، ٹرکی، انڈونیشیا کے لیڈر سے انہوں نے ملاقات کی جس میں غزہ کی سچویشن کو ڈسکس کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ایک بڑی سکسیسفل میٹنگ تھی، اور لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ اس میں اسرائیل شامل نہیں تھا تو اس کی قیادت سے بھی بات کریں گے۔ تو امریکہ بہت تنہائی کا شکار نظر آتا ہے کیونکہ اس کی جو انفلنچنگ سپورٹ ہے اسرائیل کے لیے وہ بڑی شدید تنقید کا نشانہ ہے۔